أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے سورہ فلق کا ترجمہ اور اس کی کچھ مختصر تفسیر بیان کی جائے گی، اس لیے سبھی حضرات اس کو بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو صحیح صحیح کہنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سورت جو سورہ فلق قرآن کریم کی سب سے آخر سے پہلی سورت ہے، اس کے نازل ہونے کی ایک شان ہے، یعنی شان نزول ہے اس کا. اس کو ذرا غور سنیں کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے کئی منصوبے بنائے. خیبر کے مقام پر زینب نامی یہودیہ نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا. اس نے آپ کی دعوت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دعوت رد نہیں کرتے تھے. اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر بن برا رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو کھاتے ہی تڑپ کر فوت ہو گئے تھے، اور باقی جن ساتھیوں نے کھایا وہ بیمار رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لقمہ منہ مبارک میں ڈالا تو مسند دارمی کی روایت میں ہے کہ اس لقمے نے کہا کہ حضرت نہ کھانا، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. لیکن لعاب اندر چلا گیا تھا، تھوک اندر چلا گیا تھا، اور وہ اتنا تیز تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سبب عالم اسباب میں وہی بنا. بخاری شریف میں باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جو زہر مجھے کھلایا گیا تھا اس کا اثر مجھے محسوس ہو رہا ہے، میری رگیں کٹ رہی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 دفعہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، شہید ہیں، شہید ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ظاہری سبب وہ زہر تھا جو خیبر میں زینب نامی یہودیہ نے آپ کو دیا تھا. اپنے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتقام نہیں لیا، لیکن بشر بن معرور رضی اللہ عنہ اور جو دوسرے ساتھی شہید ہوئے تھے ان کی وجہ سے دارقطنی کتاب میں روایت ہے کہ زینب نامی عورت کو سولی پر لٹکایا گیا تھا. یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا، لیکن اس کا اثر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہوا. خیبر کے یہودیوں کے پاس گئے، انہوں نے بھی جادو کیا، مگر کچھ اثر نہیں ہوا. بہرحال یہودی دشمن تھے شروع سے ہی، اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عداوت کی وجہ سے کئی دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی اور بھی کوششیں کی. زہر بھی دیا گیا جو زینب نامی عورت نے دیا، اور اوپر سے پتھر پھینکنے کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام شرور اور فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، محفوظ رکھا. مدینے میں ایک بڑا ماہر جادوگر تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم. خیبر کے یہودیوں نے آ کر اس کو کہا کہ ہم نے اس پر، یعنی اللہ نعوذ باللہ اس پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے جادو کیے، لیکن وہ کاراگر ثابت نہیں ہوئے، تو تم ان پر وار کرو. یعنی اس لبید سے ان سارے یہودیوں نے جا کر یہ بات رکھی اور اس کو 3 دینار دیے، جو اس وقت میں بہت فیس ہوتی تھی. 3 دینار اس زمانے میں بڑی رقم تھی. اس نے کیا ہے وہ فیس لی اور حامی بھر لی.
تو یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور کنگھی کے دندانے حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جادو کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا تھا ان کا، تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور کنگھی کے دندانے حاصل کرنے کے لیے ایک 9 عمر بچہ جس کا نام عبد القدوس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کیا ہے بھیجا۔ اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری، اور اس بچے نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال اور جو کنگھی میں پھنسے ہوئے تھے ان کو سنبھال لیا، اور جو میل کچیل تھا کنگھی میں اور اس کو بھی لے لیا، اور کچھ کنگھی کے دندانے گرے ہوئے تھے وہ بھی اس بچے نے رکھ لیے۔ بچہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لبید بن عاصم کو کیا ہے پہنچا دی۔ اچھا، اب جادوگر نے کیا کرا؟ جادوگر نے یہ چیزیں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ بنایا موم کا، اور اس میں تقریباً 11 سوئیاں چبھائیں، اور ایک لمبی ڈوری لی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال جوڑے، اور میل کچیل ملی اور نر کھجور کا گھابا بھی تھا، کچھ ٹسر کے دھاگے بھی تھے۔ اس ڈوری پر اس نے 11 گرے لگائیں، اور ہر گرے پر جادو کے کلمات خود بھی پڑھ کر پھونکتا تھا، اور شاگردات جو اس کی چیلیاں تھی رکھی ہوئی تھی وہ بھی پڑھ کر کیا ہے اس پر پھونکتی تھی۔ تو اس جادو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جادو کا کوئی اثر ہوا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ اس جادو کا دینی لحاظ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو جو تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس سے رکو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے نہ تبلیغ کے سلسلے میں، نہ دین کے سلسلے میں کوئی کارگر نہیں ہوا، نہ نماز کے سلسلے میں، لیکن دنیاوی معاملات میں اس کا اثر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور وہ اس طرح کے کھانا کھایا یاد رہتا کہ کھایا ہے یا نہیں، پانی پیا یا نہ پیا یاد رہتا ہے یا نہیں، یعنی بھول جاتے تھے، کھانا کھا بھی لیا نہیں کھایا، پانی پی بھی لیا، یعنی اس دنیاوی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا بہت زیادہ کیا ہے اثر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان اور ہمیشہ کیا ہے مغموم رہنے لگے، ہمیشہ کیا ہے غم زدہ سے رہنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو بڑی حشاش بشاش اور خوش ہوتے تھے، مگر اب آتے تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتے، نماز پڑھتے، اللہ اللہ کرتے، مگر چہرے پر پہلے کی طرح خوشی نہ ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھی کیا ہے کچھ کم ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں جادو کی وجہ سے ہوئی، اور یہ اثر تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے حافظ ابن کثیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تقریباً 6 ماہ رہا، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ یہ جادو کا اثر تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا رہا؟ 1 سال رہا، یعنی ابن کثیر نے بتایا کہ 6 مہینے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ تقریباً 1 سال رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعا کی، اے پروردگار مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا ہے، میری طبیعت پہلے کی طرح نہیں ہے، بار بار دعائیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے ساتھ متصلاً سو جاتے تھے کیونکہ سحری کے وقت اٹھنا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو خواب میں 2 آدمی، ایک دن ایسا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو خواب میں 2 آدمی آئے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف، تو جبرائیل علیہ السلام سر کی طرف اور میکائیل علیہ السلام کیا ہے پاؤں کی طرف، یعنی وہ دونوں کیا تھے فرشتے تھے، اور ان دونوں فرشتوں نے آپس میں گفتگو شروع کی۔ پاؤں کی طرف والے نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ تو سر کی طرف والے نے جواب دیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس پر جادو ہوا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ اس نے پھر سوال کیا جو پیر کی طرف تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے ان پر جادو کیا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کس چیز پر کیا؟ فرمایا کہ کچھ سر کے بال ہیں، کنگھی کے دندانے ہیں، اور نر کھجور کا گابا ہے، یہ ساری 3 چیزیں گنائی۔ پھر اس نے پیر والے نے پوچھا کہ کہاں رکھا ہوا ہے یہ ساری چیز؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ بیر ذی اروان میں ہے،
یہ مدینہ طیبہ سے باہر چند میل کے فاصلے پر ایک غیر آباد کنواں تھا. پہلے وہاں آبادی تھی پھر ختم ہو گئی. اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے لٹکا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتائیں. کنویں کے اندر ایک جانب پتھر ہوتا ہے جو عام طور پر اس پر پاؤں رکھ کر کنواں صاف کرتے رہتے ہیں، یعنی ایک سیڑھی سی زینہ سا بنایا ہوا ہوتا ہے. بہرحال اس میں بتایا گیا کہ اس پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے. اس پتھر کو عربی میں رعوفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رعوفہ کہتے ہیں. اس پتھر کے نیچے اس نے وہ چیزیں کیا ہے لبید بن عاصم نے لٹکائی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. صبح کو اٹھے تو بڑے خوش تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت آج آپ خلاف معمول بڑے خوش ہیں. فرمایا مجھے جو بیماری تھی وہ مجھے میرے رب نے بتلا دی ہے، مجھ پر جادو ہوا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر وہاں گئے اور بیر ذی اروان کے اوپر کھڑے ہوئے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی نیچے اترے اور پتھر کے نیچے سے وہ چیزیں نکالی. یہ دونوں صورتیں اس موقع پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہیں. یہ اس کا شان نزول ہے. اور ان کی کیا ہے 11 آیتیں ہیں. ایک یعنی سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس کیا ہے ان کی 11 آیتیں ہیں. ایک آیت کریمہ پڑھتے جاتے تھے اور ایک گرے کھولتے جاتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ ان چیزوں کو اگر ہم مدینہ طیبہ لے کر گئے تو لوگوں کا ذہن کیا ہے اس طرف منتقل ہوگا کہ ان چیزوں پر جادو کیا جاتا ہے، لوگوں میں فتنہ پیدا ہوگا. کنواں چونکہ غیر آباد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں اس کنویں میں دفن کر دی اور فرمایا کہ کنویں کو مٹی سے بھر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرے کھولتے تو گویا لگتا تھا کہ بدن سے ایک سوئی نکل گئی، دوسری سوئی نکل گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتیں پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پر کیا ہے سکون ہو گیا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور ہاتھ بدن پر کیا ہے مل لیتے تھے. جادو سے بچنے کے لیے ان دونوں صورتوں سے زیادہ مؤثر کوئی علاج دنیا میں نہیں ہو سکتا اور نہ ہے. اگر قرآن شریف پڑھنے کے بعد اثر نہ ہو تو سمجھو کہ ہماری زبان میں اثر نہیں، ہماری خوراک میں اثر نہیں، میری نیکی میں کمی ہے، تقوی میں کمی ہے. ورنہ قرآن کریم آج بھی وہی اثر جو اس وقت تھا آج بھی رکھتا ہے. اور ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ کے لیے اور کئی کلمات پڑھتے تھے. آخر میں یہی دو صورتیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی پڑھ کر پھونکتے تھے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے، یعنی قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آپ کہیے اعوذ برب الفلق میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، کیونکہ بہت ساری چیزیں انسان کو دن میں اذیت اور دکھ پہنچاتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا جملہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اور اس مخلوق کے شر سے جو رب نے پیدا کی ہے. دن چڑھنے کے بعد جو مخلوق شر پہنچاتی ہے میں اس کے شر سے تیرے سے پناہ لیتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں جو چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں ان کے شر سے بھی کیا ہے پناہ لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں سکھائیں. اور آگے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ. نفاستن کی جمع ہے جس کے معنی ہے پھونکنے والی. تو نفاسات کا معنی ہوا پھونکنے والیاں، یعنی یہ جمع ہے بہت ساری. اور عقدتن کی جمع ہے عقد، اس کے معنی ہے گرہ معنی ہوگا. اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے کیا ہے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، ان عورتوں کے شر سے جنہوں نے لبید بن عاصم کے ساتھ گروہ میں جادو کے کلمات پھونکے تھے. یہ اسی کی شاگردات تھی. اے پروردگار میں ان کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں
پناہ لیتا ہوں ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی کیا ہے پناہ لیتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد کتنی بری چیز ہے کہ اس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سبق دیا ہے اور سبق دے رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ حسد کیا چیز ہے، کہ حسد کرنا کیسا ہے۔ تو یہ حسد تقریباً دو چیزیں ہیں، ایک حسد ہے، ایک غبطہ ہے اور ایک وسوسہ ہے، یہ تین چیزوں ہیں۔ ان کے بارے میں ذرا تھوڑا سا غور سے سنیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد کی ایک شک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی عطا فرمائی، کوئی حسن عطا فرمایا، قد و قامت عطا فرمایا، مال دیا، اولاد دی، عزت دی، اس کو دیکھ کر اگر کوئی شخص کہے کہ اس کو یہ کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی، زبان سے نہیں کہتا، دل کے اندر کیا ہے کڑتا ہے۔ اور دوسری شک یہ ہے کہ مجھے یہ خوبی نہیں ملی، اس کے پاس بھی نہ رہے، یعنی اس سے نعمت کا زوال کی خواہش دل میں کرتا ہے، یہ بھی ایک حسد ہے۔ تو حسد کی کیا ہے؟ دو شک ہے۔ ایک شک کیا ہے؟ ایک شک تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو عزت دی، دولت دی، قد و قامت دی، اولاد دی، تو اس کو دیکھ کر کوئی شخص کہے کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، زبان سے نہیں کہتا بلکہ دل کے اندر کیا ہے کڑتا ہے۔ اور دوسری شک یہ ہے کہ مجھے یہ خوبی نہیں ملی، اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے، اس کو بھی یہ چیزیں کیا ہے ختم ہونی چاہیے، یعنی اس سے نعمت زوال کی کیا ہے خواہش کرتا ہے، یہ بھی ایک حسد ہے۔ اور حسد یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غبطہ، یعنی رشک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی عطا فرمائی، دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر کہتا ہے اے پروردگار جیسے اس کو عطا فرمائی ہے مجھے بھی کیا ہے عطا فرما، یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی وہ صرف اس کے ساتھ میں اپنے آپ کو تسبیح دیتا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس کو عطا فرمائی ہے یا اللہ مجھے بھی عطا فرمائی، یہ حسد نہیں ہے بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں غبطہ کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ اور ایک خیال اور وسوسہ ہوتا ہے جو خود بخود ذہن میں آتا ہے کہ آدمی خود لاتا نہیں، اور اس سے اس وسوسے کو اچھا بھی نہیں سمجھتا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، چاہے وہ نماز میں آ جائے یا نماز سے باہر آ جائے، برے سے برا خیال بھی آ جائے تو شریعت میں اس پر گرفت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک وسوسہ ہے۔ بہرحال اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضرت بعض دفعہ ہمیں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں مگر ان کو زبان پر نہ لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیال آتا ہے؟ کہنے لگے حضرت مثلاً یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں رب نے پیدا کیا، آسمان زمین کو رب نے پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو رب نے پیدا کیا، رب کو کس نے پیدا کیا، یہ خیال آتے ہیں تو اس پر ہم بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو ایمان کی واضح علامت ہے، ایسے خیال سے نفرت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ تو خیالات پر کوئی گرفت نہیں ہے، عزم اور ارادے پر گرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف یہ مختصر سی کیا ہے اس کی سورہ فلق کی کیا ہے تفسیر تھی، سورہ فلق کا کیا ہے یہ ترجمہ تھا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔